یہ بھی کتاب ہے. یہ دو کتابیں ہیں, ایک جناب شیخ عبداللہ بن صالح کی ہے اور جو دوسری کتاب ہے وہ محمد باقر موسوی خانساری مجتہد ان کی کتاب ہے. تو یہ دو کتابیں ہیں, اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ اصولی کسے کہتے ہیں, اخباری کسے کہتے ہیں, اصولین اور اخبارین میں کیا فرق ہے. اب میں پہلا فرق آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے, آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ بیسیکلی اخباری کون ہوتے ہیں اور اصولی کسے کہا جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, پہلا فرق کیا ہے. مجتہدین اجتہاد کو بالکلیہ یا ذرا سے اختیار کے ساتھ واجب قرار دیتے ہیں, لیکن اخباری شیعہ یعنی شیعہ محدثین کے نزدیک اجتہاد قول معصوم کو نافذ کرنا واجب قرار دیتے ہیں. اخباری کیا کرتے ہیں, قول معصوم کو احادیث کو فالو کرتے ہیں, جبکہ مجتہدین یا اجتہاد والے یا اصولی کیا کرتے ہیں, ان کے ہاں اجتہاد بالکلیہ یا ذرا سے واجب ہے, یہ اجتہاد کو واجب سمجھتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فرق کیا ہے, مجتہدین کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شرعی دلیلیں چار ہیں, کتاب ہے, سنت ہے, اجماع ہے اور دلیل عقلی ہے, جبکہ اخبارین کے نزدیک کتاب و سنت ہی دلیل شرعی ہیں اور ان میں سے بعض نے تو سنت ہی کو سب کچھ سمجھا ہے. یعنی قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو جو آل محمد نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے, یعنی جو سنت ہے بیسیکلی, تو اخباری اس سنت کو بھی بہت سے ایسے تھے جو سنت کو ہی کافی سمجھتے تھے. اچھا, اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت احسن زاہدی صاحب نے کی ہے, وہ ویری امپورٹنٹ ہے, وہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گا. قاری نوٹ کریں کہ ہمارے بعض علماء قول معصوم کو ہر چیز پر قاضی سمجھتے ہیں, اس لیے قول رسول ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلام آیت ہے, یعنی قول رسول جو ہے وہ کلام آیت ہے یا کلام اللہ ہے. اگر وہ نہ بتاتے تو انسان کے پاس عقل اور اجماع وغیرہ کوئی ایسا ذریعہ نہ ہوتا جس سے قرآن کو سمجھا یا پہچانا جا سکتا تھا. ظاہری بات ہے, اگر آل محمد نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے, محمد آل محمد نہ بتاتے, تو پھر یہ عقل اور یہ جو آپ کے اصول ہیں یہ سارے ضائع ہو جاتے, کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. پھر اللہ نے قرآن کو قول رسول کریم قرار دیا ہے, فرمایا ہے, اس لیے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے, نہ نکلتا تو قرآن بنتا. قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھا جانے والا, تو جب رسول پاک کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہے تبھی یہ قرآن بنا ہے. اچھا, ہم ولیوں کی نماز کا بک کون سا ہے؟ سجاد صاحب آپ میرے خیال میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو مولائی ہیں ولایت والے ہیں ان کے لیے کون سی کتاب ہے. تو اس کے لحاظ سے کشف الصلاۃ وہ کتاب لے لیں, ٹھیک ہے. صلاۃ الائمہ ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد صلاۃ المومنین ایک کتاب ہے وہ لے سکتے ہیں. اسی طرح نماز آل محمد ہے اکبر قریشی صاحب کی, وہ کتاب لے سکتے ہیں. یہ ساری کتابیں ولایت والی ہیں. اچھا, ہم آگے بڑھتے ہیں بھائی. تو اس لیے قرآن کریم رسول اللہ کے منہ سے نکلا ہے, نہ نکلتا تو قرآن نہ بنتا, چونکہ جنہوں نے قرآن کو قرآن بنایا اور قرآن کی عظمت قائم کی وہ رسول پاک اور قول رسول یعنی حدیث ہے. اور قرآن کا جو مفہوم معصوم بیان کرے اس کے خلاف آیت لانا یا قرآن سے دلیل اختیار کرنا باطل ہے. یعنی جو معصوم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جان سکتا, جو تفسیر معصوم نے کر دی ہے وہی حقیقی اور صحیح تفسیر کہلائے گی. اچھا, اس کے بعد اب تیسرے فرق کی جانب ہم ذرا چلتے ہیں. تیسرا فرق کون سا ہے؟ پہلا کیا تھا کہ یہ اجتہاد کو واجب سمجھتے ہیں, اور اخباری جو شیعہ تھے بیسیکلی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس قول معصوم کو لیا جائے یا قرآن و حدیث کو لیا جائے, ان کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا اور چوتھا سورس نہیں ہے, ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ کہا کہ ان کے پاس 4 دلیلیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, قرآن و سنت 2 ہوتی ہیں, یعنی اخباری یا شیعہ جو قدیم شیعہ تھے. اب تیسرا فرق ذرا سنیے گا. مجتہدین حکم شرعی میں قیاس اور گمان پر بھی عمل کرنا جائز سمجھتے ہیں. بے شمار کثرت موجود ہے مجتہدوں کی جو قیاس اور گمان پر بھی عمل کرنا جائز سمجھتے ہیں, اور اخباری علماء ظن پر عمل ناجائز سمجھتے ہیں. وہ عمل کا انحصار قطعی اور واقعی نیز عادی اور اصلی علم پر رکھتے ہیں. ایسا علم حقیقی ان کے نزدیک قول معصوم سے حاصل ہوتا ہے جس میں غلطی کا امکان عادتاً نہیں رہتا ہے. تو یہ اخباری جو محدثین تھے یا علماء تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, قول معصوم سے جواب ہونا چاہیے جس میں نہ تو غلطی ہو سکتی ہے نہ اس میں شک و شبہات ہو سکتے ہیں. اور دوسرے بھائی کیا کرتے ہیں, قیاس اور گمان کو بھی شامل کرتے ہیں. اب چوتھا فرق ذرا سنیے گا. مجتہدین احادیث کی وہی 4 اقسام بناتے ہیں جو اہل خلاف کے یہاں اختیار کی گئی ہیں. اب تو بے شمار بن چکے ہیں اقسام, ٹھیک ہے, لیکن یہاں اس کتاب میں روضات الجنات کے اندر یا دوسری کتاب کے اندر یہاں پر جو انہوں نے فرق لکھے ہیں اصولین اور اخبارین کے لحاظ سے, تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ مجتہدین احادیث کی وہی 4 اقسام بناتے ہیں کہ حدیثوں کی 4 قسمیں ہیں جو اہل خلاف یعنی اہل سنن کے ہاں جو ہیں, جو اہل خلاف کے یہاں اختیار کی گئی ہیں, لیکن اخباری علماء صرف صحیح اور ضعیف 2 قسم مانتے ہیں.
جو قرآن کے مطابق ہوتی ہے ہم اسے صحیح مانتے ہیں، اور جو قرآن کے مخالف ہوتی ہے ہم اسے ضعیف مانتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سمپل سا وہ اصول ہے جو مولا صادق نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اخباری علماء کیا کرتے ہیں؟ صحیح اور ضعیف دو قسم کے قائل ہیں، جبکہ ان کے ہاں 4 قسمیں پائی جاتی ہیں، اور وہ کہاں سے لی ہے انہوں نے؟ خلاف والی، اہل سنت والی۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ پانچواں فرق کیا ہے؟ مجتہدین حدیث کی 4 قسموں کی تفسیر بالکل اہل خلاف کی طرح کرتے ہیں، لیکن اخباری صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جسے وہ تمام ثبوت مل جائے جس سے معصومین علیہم السلام کا فرمان علم عطا کرتا ہو، اور ضعیف اس کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ ضعیف جو اس کے خلاف ہوگی، آل محمد کے فرمان کے خلاف، آل محمد کی تعلیمات کے خلاف یا قرآن کے خلاف ہوگی تو اسے ضعیف کہیں گے، اور جس پر آل محمد کے فرامین بھی اس کی تصدیق کر رہے ہوں یا جس کی تصدیق آل محمد سے ملتی ہے اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ جو اخباری ہیں ان کے ہاں یہ اصول ہیں۔ اب چھٹا اصول ذرا سماعت کیجئے گا۔ مجتہدین ساری پبلک کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک وہ جو مجتہد ہوں، دوسرے وہ جو مجتہد کی اتباع یا تقلید کرنے والے ہوں۔ توجہ طلب بات ہے کہ مجتہد کیا کرتے ہیں کہ ساری پبلک کو، ساری عوام کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک وہ جو مجتہد ہوں، دوسرے وہ جو مجتہد کی اتباع یا تقلید کرنے والے ہوں۔ مگر اخباری کہتے ہیں کہ پبلک ساری کی ساری، خواہ علماء ہوں یا عوام ہوں، سب کو معصوم کی اتباع یا تقلید واجب ہے، وہ غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے۔ کون؟ اخباری۔ اور پبلک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مجتہد سے رجوع کریں سوائے اس کے کہ وہ واضح اور صحیح حدیث کا حکم سنائے۔ ہاں، اس صورت میں رجوع کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد آپ کو قول معصوم سے ایک حکم بتا رہا ہے یا قرآن کریم سے آپ کو مسائل کا حل بتا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ جو اتباع ہے، وہ جو اطاعت ہے، وہ آل محمد کی اتباع اور اطاعت کہلائے گی۔ اب اس کے بعد ذرا 7واں فرق سنیے گا۔ مجتہدین زمانہ غیبت میں مجتہد بن جانا واجب قرار دیتے ہیں، اور جب امام معصوم موجود ہوں تو اجتہاد کے بجائے امام سے حکم حاصل کرنا لازم قرار دیتے ہیں۔ لیکن اخباری علماء ہر حال میں امام معصوم سے احکام لینا واجب کہتے ہیں، خواہ احکام براہ راست ملیں یا بالواسطہ ملیں، مگر امام معصوم سے ملیں، مجتہد سے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے کہ اصولی حضرات مجتہدوں والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں مجتہد بننا لازم ہے، واجب ہے، اور جب امام معصوم موجود ہوں تو پھر اجتہاد کی بجائے امام معصوم سے حکم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اخباری علماء کا یہ عالم رہا ہے، یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام معصوم سے احکام لینا واجب ہے، خواہ احکام براہ راست ملیں، یعنی ڈائریکٹ مولا سے، جن کا رابطہ ہے جو پہنچ سکتے ہیں وہ مولا سے ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تو پھر بالواسطہ ملیں، یعنی احادیث سے قول معصوم لینا، حکم معصوم لینا۔ تو یہ چیزیں اخباریوں کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 8واں اصول ذرا سنیے گا۔ 8واں فرق کیا ہے کہ مجتہد کسی معاملے میں غیر مجتہد کو فتویٰ دینے کا مجاز نہیں سمجھتے۔ جی، توجہ طلب بات ہے کہ مجتہد کیا کرتے ہیں؟ کسی معاملے میں غیر مجتہد کو فتویٰ دینے کا مجاز نہیں سمجھتے، لیکن اخباری علماء ہر اس شخص کو فتویٰ دینے کا حق دیتے ہیں جو معصوم سے روایت لیتا ہو اور معصوم علیہ السلام کے احکام پر مطلع ہو، یعنی جو آل محمد سے ملتا ہے وہ آگے پرووائڈ کرتا ہے تو وہ حکم معصوم بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ہم بعض کا دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یار ہمیں یہ مسئلہ نہیں مل رہا، آپ جانتے ہیں، تو وہ اس بارے کہتے ہیں یار فلاں کتاب میں لکھا ہوا یہ ایسے ایسے ہے۔ تو ہم جو اخباری ہیں تو وہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ احادیث بیان کرتا ہے، اگر احادیث کے لحاظ سے وہ کو جواب دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو اصولی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی مجتہد بنیں گے تو فتویٰ دے سکتے ہیں، ادروائز آپ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی مجتہد کسی معاملے میں غیر مجتہد کو فتویٰ دینے کا مجاز نہیں سمجھتے، لیکن اخباری علماء ہر اس شخص کو فتویٰ دینے کا حق دیتے ہیں جو معصوم سے روایت لیتا ہو اور معصوم علیہ السلام کے احکام پر مطلع ہو، یعنی جس کو جس قدر صحیح معلوم ہے وہ اس قدر دوسروں کو بتا سکتا ہے، یعنی حکم معصوم علیہ السلام پہنچاتا ہو۔ حالانکہ حدیث رسول آپ کو خطبہ غدیر میں آپ کو جا کر مل سکتی ہے کہ اگر آپ نے میری ایک بھی آپ نے حدیث سنی ہے تو اسے بھی دوسرے تک پہنچایا جائے، اور علم کا یہی تو طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے، کیونکہ کل علم تو آل محمد کے پاس ہے، جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے، تو یہ کیا ہے؟ علم کا تقاضا ہے جو دوسروں کا حق ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد 9واں فرق ذرا سنیے گا۔ مجتہدوں نے یہ فیصلہ کر رکھا کہ ایک مطلق مجتہد دین کے تمام احکام پر اپنے ملکہ کی بنا پر مطلع اور تمام احکام کا عالم ہوتا ہے، لیکن اخباری علماء کا یہ یقین ہے کہ دین کے احکام کا کوئی ایک شخص کلی طور پر عالم نہیں ہو سکتا سوائے معصوم امام کے، کیونکہ امام معصوم ہی کلی علم رکھ سکتے ہیں، مجتہد ہو یا سید المجتہد ہو
تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتا اس لحاظ سے وہ کل علم حاصل کر ہی نہیں سکتا. کل علم فقط معصومین کے پاس ہے، اس بنا پر وہ تمام احکام کا عالم نہیں بن سکتا. اب اس کے بعد زیادہ صاحب لکھتے ہیں یعنی عالم وہ ہوتا ہے جو کسی حیثیت اور کسی مقدار میں جاہل نہ ہو. ہماگیر علم معصوم کے سوا کسی اور کے لیے ناممکن ہے، اور ایسا دعویٰ کیا ہے؟ باطل ہے. جی جناب، یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس کل علم ہے تو وہ دعوی باطل کا قائل ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے، اس کا دعویٰ ناقص ہے. کیونکہ ایک مجتہد ہے، وہ دین کے احکام تو جانتا ہے. آسمان کی حالات کیسے جانے گا؟ 7 زمین آسمان ہے تو باقی آسمان، باقی زمینوں کے حالات کیسے جان سکتا ہے؟ ستاروں کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ ائمہ معصومین تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ان کا عرفان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں یا علی، آپ کو مجھ محمد اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کو مجھ محمد اور آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مجھ کو اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو وہاں کلی علم کا دعویٰ کرنا یہ دعوی ناقص کہلائے گا، یہ باطل دعویٰ کہلائے گا. اسی بنا پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کلی علم فقط معصومین کے پاس ہوتا ہے، غیر معصوم کے پاس کلی علم نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد اب 10واں فرق. یقیناً جو سن رہے ہیں وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہوں گے، اور جس کا قلب زندہ ہے اور امر آل محمد کو وہ سنتا ہے، اپنے سینے میں اسے خزانہ سمجھ کے چھپا کے رکھتا ہے، پھر اس سے لطف حاصل کرتا ہے، یقیناً وہ اسے استفادہ حاصل کر رہا ہوگا اور اس کا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. اب اس کے بعد مجتہدین اجتہادی احکام کو اخذ کرنے کے لیے کئی ایک علوم کے جاننے کی شرط لگاتے ہیں. ان میں سے سب سے اہم علم اصول فقہ ہے، لیکن اخباری علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ شخص احکام اخذ کر سکتا ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اصلاحات اور اندازہ کلام پر مطلع اور ان احادیث سے واقف ہو جن میں بظاہر نظر اختلاف یا معارضہ نظر آتا ہے. اور اخباری علماء یہ جائز نہیں رکھتے کہ کوئی شخص علم اصول فقہ کو اختیار کرے، اس لیے کہ علم اصول فقہ تو شیعہ لیبل کے مجتہدون اہل سنت علماء کی کتابوں میں سے لیے ہیں. جی جناب، یہ عقیدہ کن کا ہے؟ اخباریوں کا ہے کہ وہ اصول فقہ کو قبول ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ آل محمد سے تو ملے نہیں ہے، آل محمد کے گھر سے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اہل خلاف سے لیا ہے. تو اس بنا پر اہل خلاف والے علم فقہ کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، اسے اپنے اوپر حجت نہیں سمجھتے. تو ہم ہر اس چیز کو، ہر اس شخص کو اس قابل سمجھتے ہیں جو احادیث کی آل محمد کے لحاظ سے ان اصلاحات کو جانتا ہو یا انداز کلام پر مطلع ہو، غور و فکر کرتا ہو، احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ شخص ہمارے لیے قابل عزت ہوتا ہے. اور جو اصول فقہ کو وہاں پر دین کی شرط لگا کے بیٹھ جائے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، جو کہ اہل خلاف سے ملا ہے، اہل سنت سے ملا ہے، امام شافعی سے ملا ہے، تو اس اصولوں کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اب اس کے بعد 11واں فرق. حسن عباس آپ بھی جی ہیں، سیدہ جبین جزاک اللہ، اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. سجاد علی کہہ رہے ہیں جی سجاد بھائی انشاءاللہ بشرط زندگی مولا نے چاہا تو کسی نہ کسی جگہ پر ضرور ملاقات بھی ہو جائے گی. اچھا، اب یہ 10 آپ نے فرق سن لیے ہیں، ذرا 11واں فرق سنیے گا. اچھا، مجتہدین کو جہاں بھی 2 حدیثوں میں معارضہ نظر آئے وہاں ہر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں جس سے انہیں اجتہادی ظن حاصل ہو جائے، اور اس طرح ایک حدیث کو نظر انداز کر کے دوسری حدیث کو اختیار کر لیتے ہیں. مجتہدوں کا یہ اصول ہے کہ 2 حدیثیں اگر ان میں ان کو کوئی معارضہ دکھائی دیتا ہے، کوئی ان میں تضاد، فرق دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بنا پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ طرز عمل ایسا اختیار کرتے ہیں کہ انہیں اجتہادی ظن حاصل ہو جائے، اور ان میں سے وہ ایک کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر اخباری ایسے تمام مواقع پر ائمہ علیہم السلام کی طرف سے واضح احادیث کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسری کو بھی رد نہیں کرتے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احادیث کو رد نہیں کیا جاتا، ہاں البتہ جب قرآن کے مخالف ہو تو اس وقت آپ اسے رد کر سکتے ہیں. اب یہ تھے 11 فرق جو میں آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں. اس کے بعد ہے 12واں فرق. مجتہدین قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے جس چیز کی ظنی دلیل مل جائے اور عمومی صورت کے تمام پہلوؤں میں سے کوئی بھی مفید پہلو نظروں میں سما جائے، اس پر بنا کر کے ظنی احکامات اخذ کر کے نافذ کر دیتے ہیں. لیکن اخباری علماء ہرگز کسی چیز پر اس وقت تک عمل کی اجازت نہیں دیتے جب تک انہیں محکم آیات اور احادیث سے قطعی اور صریح حکم نہ ملے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، تبھی وہ اسے اختیار کرتے ہیں. تو اخباری کیا کرتے ہیں کہ جب تک انہیں یقین حاصل نہ ہو جائے تو تب تک وہ اس کے عمل کی اجازت نہیں دیتے. لیکن ادھر اصولیوں کا، مجتہدوں کا کیا لاہی عمل ہے
کہ انہیں جو بھی ظن کی بنیاد پر احکامات حاصل ہو جائیں تو وہ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور اسے ہی دین سمجھ لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈفرینس نمبر 13واں فرق۔ مجتہدوں کی اکثریت سنتی احادیث میں بھول چوک اور ہر گڑبڑ کی قائل ہے، لیکن اخباری علماء پانچوں احکام میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جی جناب، مجتہدوں کی اکثریت کیا ہے؟ سنتی احادیث میں بھول چوک اور گڑبڑ کی قائل ہے، لیکن اخباری علماء کیا کرتے ہیں؟ پانچوں احکام میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ فرق آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ جو مجتہد ہیں یہ بھول چوک اور گڑبڑ کے بھی قائل ہوتے ہیں کہ سنتی جو احادیث ہیں ان میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 14واں فرق ہے، مجتہدوں کی جو غالب اکثریت مر جانے والے مجتہد کا اتباع اس کے مقلدین پر جائز نہیں سمجھتی ہے، لیکن اخباری علماء کا کہنا ہے کہ وہ لوگ اس سے انکار اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اس مرنے والے کے تمام احکام ظنی قیاسی اور اس کی ذاتی بصیرت پر منحصر تھے، وہ مر گیا تو وہ احکام بھی مر گئے، لیکن اخباری علماء تو خالص قرآن و قول معصوم سے اپنے احکام نافذ کرتے ہیں، لہٰذا عالم مرے یا زندہ رہے اس کی موت و زیست سے شریعت کے مستقل احکام میں تغیر پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا ہر حال میں عمل جائز ہے، اس لیے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زندہ ہے۔ یہ اجتہادی طریقہ اہل خلاف کے یہاں کا ہے جو یا تو حکم خداوندی میں قیاس اور ظن کو داخل کر کے احکام گھڑ لیتے ہیں یا بلا حکم خدا ہی حکم جاری کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اولین 4 مجتہدوں کے احکام کی مستقل اتباع و تقلید جاری کر دی تھی جو برابر جاری ہے، یعنی امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی ہے، تو مر گئے مگر ان کے ظنی اور قیاسی احکام کی تقلید برابر جاری ہے۔ مگر ہمارے مذہب کا لیبل لگانے والے مجتہدوں نے اہل خلاف کی پیروی میں پہلی بات تو اختیار کر لی، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے تقلید کروائی انہوں نے بھی تقلید کروا لی، اجتہاد نکال لیا، اصول فقہ بنا لیے، لیکن اس معاملہ میں ان کی پیروی نہیں کی۔ وہ تو اپنے چاروں جو ان کی چلے گئے ان کی پھر بھی وہ اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے احکام کو لیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو مر گیا بس وہ مر گیا، اس کی کتاب بھی اس کے ساتھ، اس کے احکام بھی اس کے ساتھ، اس کی محنت کوشش اجتہاد کی ڈگری سارا کچھ وہ اس کے ساتھ دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ دوسری بات میں ان کی مخالفت کی، یعنی احکام تو ان کی پیروی میں قیاس اور ظن ہی کے مطابق دیے مگر تقلید میت میں ان کی پیروی نہ کی، کیونکہ وہ تقلید میت کے قائل ہیں، مر جائے ان کے امام، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ کوئی شافعی والے ہیں، کوئی حنبلی والے ہیں، کوئی مالکی والے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حنفیہ والے ہیں، تو یہ سارے ان کے میت کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ نام کے مجتہدوں کو 2 باتوں میں سے ایک تو ماننا ہی پڑے گی، یا تو وہ یہ مانے کہ ان کے ظنی مسائل ان کے وجود سے بھی پہلے موجود تھے، یا یہ مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا حلال و حرام قیامت تک باقی رہنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو ان کے ظنی سارے کے سارے مسائل ان سے پہلے تھے، یا پھر یہ مانے کہ جو شریعت محمدی ہے اس میں جو حلال اور حرام ہے نعوذ باللہ قیامت تک وہ باقی نہیں رہنے والے۔ اس بنا پر ایک مجتہد گیا تو اس کی ساری محنت، اس کی ساری کاوش، اس کے سارے اصول و ضوابط، اس کی ساری کتابیں، توضیح المسائل، وہ ساتھ وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ اس کے بعد 15واں فرق ذرا سنیے گا، مجتہدین اپنے طریقہ کے مطابق کتاب کے ظواہر احکام سے اپنا کام چلانا جائز سمجھتے ہیں، اور اس طرح قرآن کے جو ظاہر معنی لیتے ہیں انہیں واضح احادیث پر ترجیح دے کر حدیث کو رد کر دیتے ہیں، مگر اخباری علماء قرآن سے اس صورت میں مسائل اخذ کرتے ہیں جبکہ معصوم علیہ السلام کی طرف سے تفسیر حق با جانب ہو، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یعنی مجتہدین اپنے طریقہ کے مطابق جو ان کے اصول و ضوابط بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق ظواہر احکام سے اپنا کام چلانا جائز سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ ایسی طویل پیش کریں گے کہ ان کا کام چل جائے، ان کا دھندا چل جائے، تو اس لحاظ سے وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں، اور اس طرح قرآن کے جو ظاہر معنی لیتے ہیں انہیں واضح احادیث پر ترجیح دے کر حدیث کو رد کر دیتے ہیں، مگر اخباری علماء قرآن سے اس صورت میں مسائل اخذ کرتے ہیں جبکہ معصوم علیہ السلام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے تفسیر حق بجانب ہو، یعنی معصوم کی طرف سے جب آپ کو تفسیر مل جائے تو اخباری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حق بجانب ہوگی، کیونکہ ہماری ناقص عقل معصوم کے فرمان کو نہیں جھٹلا سکتی، ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کیا ہے؟ اخباریت کے عقیدے ہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اخباریت کس قدر سٹرونگ عقیدہ ہے، کس قدر جو بیسک اور قدیم شیعہ تھے، جو محمد والے محمد کے پیروکار تھے، وہ کس قدر مضبوط ہیں، کس قدر ان کی دلیلیں مضبوط ہیں، اور یہ لوگ اہل خلاف سے اصول فقہ لینے والے، اہل خلاف کی طرز عمل پر چل کے احادیث کی قسمیں بنانے والے، انہیں کی طرح قیاس اور ظن اور عقل کی بنیاد پر مسائل کے ادلہ شرعیہ بنانے والے، تو یہ ان میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ دیکھتے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد 16واں فرق، مجتہدین کا یہ عقیدہ ہے کہ مجتہد غلطی کرنے کے بعد بھی اجر و ثواب پاتا ہے۔ جی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ،
You have to think about that کہ مجتہد اگر غلطی بھی کرتا ہے, یہ عقیدہ ہے ان کا, تو اس کے باوجود بھی انہیں اجر و ثواب ملتا ہے. جیسے مفتی جعفر کہتے ہیں کہ اگر انہیں موتی ہاتھ نہیں آتا تو انہیں خول تو مل جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو انہیں اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن اخباری علماء کا قول ہے کہ اگر صحیح اور صریح حدیث کے بغیر حکم دیا گیا ہے, خواہ صحیح ہو, غور کیجئے گا, بس ہم اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں. حب علی عقل کے لحاظ سے سورہ کافی میں پورا چیپٹر موجود ہے, تو عقل آپ کو مسائل کے حل کے لیے آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ اس سے غور و فکر کرتے ہیں, آل محمد کے کلام کی معرفت حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تک عقل کا یہی استعمال ہے کہ اس کے ذریعے آپ جیسے ایک آپ رات کو جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں لائٹ ہوتی ہے نا, لائٹ پھر روشنی دیتی ہے اور آپ چل رہے ہوتے ہیں, عقل آپ کے ہاں ایسا کام کر رہا ہوتا ہے. اور باقی ہر انسان کا حساب عقل کے مطابق ہونا ہے, عقل کی حجیت, اور اس لحاظ سے بہت کچھ آپ کو سورہ کافی اس کی جو پہلا جو کتاب ہے وہ کتاب ہی کتاب العقل ہے, اس میں جا کر آپ ساری اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ 16 فرق آپ دیکھ چکے, اس کے بعد ہے 17واں فرق. مجتہدین یہ جائز نہیں سمجھتے کہ قرآن کریم اور احادیث کی قسم احاد سے عقائد اختیار کیے جائیں, حالانکہ فروعی احکام ان سے عکس کرتے ہیں, مگر اخباری علماء قرآن سے اور حدیث سے عقائد اختیار کرنا جائز رکھتے ہیں. وہ احاد وغیرہ اقسام کے قائل ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں مجتہدین, جیسے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی, فروع دین میں تقلید ہوتی ہے, تو یہ تفریق اخباریوں کے ہاں نہیں پائی جاتی. اخباری کیا کرتے ہیں, چاہے اصول دین ہے یا چاہے فروع دین ہے, وہ اسے جائز سمجھتے ہیں. اس کے بعد 18واں فرق ہے. ٹوٹل 23 فرق ہے, ہم انشاءاللہ قریب پہنچ چکے ہیں. مجتہدین اجتہادی مسائل میں ہر اختلاف کو جائز قرار دیتے ہیں, جی, اور جو کوئی کسی مسئلہ کے بیان کرنے میں حقیقت واقعی کے خلاف بھی حکم دے دے اسے خطا کار نہیں سمجھتے. یعنی اگر اللہ اور رسول کے علم میں کوئی چیز حلال ہے تو مجتہد اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دینے کے بعد بھی خطا کار اور گنہگار نہیں ہے, بلکہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. لیکن اخباری علماء اس قسم کا خلاف واقع فتویٰ دینے والے کو فاسق کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اخباری جو اصولی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر مجتہد غلطی کرتا ہے تو بھی وہ رائٹ ہے, اگر آل محمد کی طرف سے کوئی چیز حلال ہے اور اس نے اسے حرام کر دیا تو بھی اسے اجر ملے گا, اگر آل محمد نے مور کو حرام قرار دیا ہے اور سستانی نے اسے حلال قرار دے دیا ہے تو بھی اسے اجر ملے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے, لیکن اخباریت اس کی قائل نہیں, بلکہ جو ایسا کرتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں. اس کے بعد 19واں فرق ہے. مجتہدین کو اگر واضح حدیث نہ ملے تو وہ غیر معصوم سے حدیث نہیں لیتے, مگر اخباری علماء حدیث معصوم جہاں سے بھی ملے لے لیتے ہیں, خواہ راوی اہل سنت یا جاہل ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ وہ تو بلا آیت اور حدیث کے احکام دیتے ہی نہیں ہیں, لہذا طلب حدیث ان کی دینی ضرورت ہے. یہ اخباریت کا عقیدہ ہے. جیسے مولا فرماتے ہیں علم حاصل کرو, ٹھیک ہے, علم لے لو, چاہے جاہل سے ہی کیوں نہ ملے آپ کو. یعنی جاہل سے بھی اگر آپ کو علم مل رہا ہوتا ہے تو آپ کو علم لے لینا چاہیے, کیونکہ علم ہے ہی مومن کی میراث کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب فرق نمبر 20 ہے. مجتہدین ایسی حدیث کو شاذ کہتے ہیں جس کے راوی کا نام معلوم نہ ہو, جس کو راوی معلوم نہ ہو, یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث شاذ ہے. اور ایسی حدیث میں خواہ کیسی ہی قوی دلیل موجود ہو اسے اختیار کرنا جائز ناجائز سمجھتے ہیں, جی. یعنی جس کا راوی معلوم نہ ہو یہ کہنا بھی یہ شاذ حدیث ہے, اور چاہے وہ کتنی ہی قوی ہو, مضبوط ہو, سٹرانگ ہو, لیکن یہ کیا کرتے ہیں اسے قبول نہیں کرتے. لیکن اخباری علماء دلیل معصوم کو اختیار کرنے اور اتباع کرنے میں نام کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ ان کے پاس اصول کون سا ہے, قرآن کریم موجود ہے, قرآن کے ساتھ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں, تو قرآن کے خلاف اسے نہیں ہونا چاہیے, جب قرآن کے خلاف ہوگی تو اسے قبول نہیں کرتے. اس کے بعد 21 مجتہدین صرف اس شیعہ کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں جو عدل اور ضابطہ کا پابند ہو, مگر اخباری علماء ہر اس شخص کو حدیث بیان کرنے میں قابل اعتماد سمجھتے ہیں جو جھوٹ سے محفوظ ہو, جو جھوٹ نہ بولتا ہو تو وہ کیا ہے, قابل اعتماد ہے. اس کے بعد فرق نمبر 22 ہے. مجتہدین اپنی اطاعت کو امام کی طرح واجب قرار دیتے ہیں. یو نو ویری ویل, ان کا یہی عقیدہ ہے. آج کل تو یہ بھی کہتے ہیں, علی گیلانی صاحب بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے بالکل دین کو تباہ و برباد کر دیا ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس جو دین اس وقت موجود ہے وہ بالکل مرتد ہے, ناقص ہے, وہ آل محمد کا بتایا ہوا نہیں ہے, آل محمد نے وہ اصول بتائی ہی نہیں ہے, ان کے من گھڑت عقیدے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ مالک نے فرما دیا تھا جو اس گھر سے نہیں نکلتا فہو باطل, وہ باطل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ لاکھوں دلیلیں, مالک کا احسان ہے, ہم جتنا شکر ادا کریں آل محمد کا کم ہے.
मुजतहिदीन अपनी इताअत को इमाम की तरह वाजिब करार देते हैं। अब मेरे पास किताब खमनाई साहब की मौजूद है जिसमें आए इताअत जो आले मोहम्मद के लिए है उसने उसे अपने लिए पेश किया है, उलिल अम्र का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है। अच्छा, इसी तरह अब आप वीडियो सुन चुके हैं कि वो अपनी बैत को नौज़ बिल्ला इमाम की बैत करार देते हैं, विलायत फ़कीह को विलायत अली नौज़ बिल्ला करार देते हैं। तो ये कुल्ले ईमान तक ये लोग करार दे देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे लोगों से खुदा सब मोमिन को अपनी अमान में रखे, मालिक हमारे अकीदों को सलामत रखे, मालिक हमें अपनी मारिफत और इल्म हकीकी का इदराक इनायत फरमाए। तो मैं सब मोमिन के लिए दिल से ये दुआ करता हूँ। अब ये क्या करते हैं, अपनी इताअत को इमाम की तरह वाजिब करार देते हैं कि हमें फॉलो किया जाए। भाई आप पर वाजिब है हमारी तकलीद, हमारी इताअत, हमारी बंदगी, हमें फॉलो करना, हमारी इबादत करना, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन अखबारी उलमा अखबारी मुजतहिद की इताअत को वाजिब नहीं कहते कि मुजतहिद की इताअत वाजिब नहीं है। उसके बाद 23 लास्ट है, आखिरी फर्क। मुजतहिदीन हदीस की चारों किताबों को सही नहीं मानते मगर अखबारी उलमा उनकी सेहत पर एतकाद व अमल रखते हैं। अब ये किताब रोज़ातुल जिन्नात सफ़ा नंबर 36 और 37 पर आपको ये सारे डिफरेंस मिल सकते हैं जो कि इन्हीं उलमा और इनके जो मुजतहिद थे, बड़े बड़े असूल की किताबें लिखने वाले, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ये डिफरेंस है। तो मोमिन, ये आपने देखा कि अखबारियत बेसिकली शीयत का नाम है, शीयत है ही अखबारियत का नाम। क्योंकि हम जैसा कि रसूल पाक फरमाते हैं या अली अंता बशियतु का फिल जन्ना, कि तू और तुम्हारे शिया जन्नती हैं, तू और तुम्हारे शिया फलाह पाने वाले हैं। तो हम फख्र करते हैं कि हम शिया ने अली हैं, और जो जिसका शिया होता है वो उसकी इताअत करता है, वो उसकी नशर इशाअत करता है, वो उसको फॉलो करता है। अब जो मासूम की नशर इशाअत करता है, शिया का माना ही यही है कि हर वक्त अपने जो जिसका वो शिया है या मकतब आल मोहम्मद की नशर इशाअत करने वाला, उसको नशर करने वाला, उसे शिया कहा जाता है। तो जो अब खमनाई और सिस्तानी की नशर इशाअत करता है तो वो खमनाई और सिस्तानी का शिया कहलाता है। और जो आले मोहम्मद की नशर इशाअत करता है, अली बादशाह के अक़वाल, रसूल पाक की अहादीस, तो वो आले मोहम्मद का शिया कहलाता है।